لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی ہے. اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خشوع خضوع سے نمازیں پڑھتے ہیں. دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لا یعنی بے مقصد کاموں سے اور بے مقصد باتوں سے بچتے ہیں. اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو زکوٰۃ سے متعلق آج کی مجلس میں کچھ عرض کرنا ہے. حدیث میں نے پڑھ کر سنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تشبیہ دی ایک خیمے کے ساتھ، اور خیمے میں 5 ستون ہوتے ہیں. ایک ستون ہوتا ہے درمیان والا، اس پر خیمہ کھڑا ہوتا ہے، وہ گر جائے تو خیمہ گر جاتا ہے. اور 4 ستون ہیں 4 کونوں پر. اگر اس طرف کا کوئی ستون گر جائے خیمہ گرتا نہیں، لیکن اس جانب رہنے کے قابل نہیں ہوتا، کمزور ہو جاتا ہے. تو اسی طرح دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ درمیان والے ستون کی طرح ہے، اس کے بغیر اسلام نہیں پایا جائے گا. اور 4 ارکان یہ 4 کناروں والے ستون ہیں. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے. اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی ادا کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یا زکوٰۃ میں کمی بیشی کرتا ہے، تو گویا کہ اس کا دین کمزور ہو گیا اور اس طرف کا اسلام اس کا کمزور ہوا، جیسے وہ خیمہ رہنے کے قابل نہیں ہوتا. تو آج کی مجلس میں زکوٰۃ سے متعلق زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات اور زکوٰۃ کے آداب بیان ہوں گے انشاءاللہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، اس زمانے میں مال ہوتا تھا سونا چاندی، اور یہ جو کرنسی ہے یہ اس کی قیمت ہے، جو مال جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خبر دے دیں کہ یہ جو ان کا مال ہے جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر قیامت کا دن جو لمبا دن ہے، قیامت کے دن اس مال سے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، ان کے پہلو داغے جائیں گے، ان کی کمر داغی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تم نے دنیا میں اپنے لیے خزانہ جمع کیا ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس خزانے کا مزہ آج چکھ لو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اس سے تو معلوم ہوا کہ مال جمع کرنا بالکل ناجائز ہے، اور جو مال جمع کرے گا تو اس کو سخت سزا ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یفرض الزکات، اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ فرض کی وہ اس لیے فرض کی تاکہ مال کو پاک کر دے، الا لطہر ما بقیہ، زکوٰۃ اس لیے فرض کی تاکہ بقیہ مال کو پاک کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مال جمع کرے اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے اور جو دوسرے واجب حقوق ہیں وہ ادا نہ کرے، صدقۃ الفطر ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، اور موقع محل کے مطابق ضرورتیں ہیں، کوئی غریب فقیر ہے اور وہ بھوکا پیاسا ہے تو اس کی مدد کرنا یہ بھی اسی مال کا حق ہے۔ تو جو مال کے حقوق ادا کرے، مالی حقوق ادا کرے، اس کے بعد جو مال اس کے پاس باقی رہے گا وہ پاک ہو جائے گا، اور پھر وہ سزا سے بچ جائے گا۔ یہ سزا اس کے لیے ہے جو اس مال کے حقوق ادا نہ کرے۔ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، تم اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کرنے سے، مطلب یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا کرو گے تو مال محفوظ رہے گا، اگر زکوٰۃ میں کمی بیشی ہوئی یا ادا نہیں کی تو مال محفوظ نہیں رہے گا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے سے۔ کوئی بیمار ہو جائے پہلے صدقہ کرو، پھر ڈاکٹر کے پاس اس کو لے جاؤ۔ صدقہ کے ذریعے سے اللہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور فرمایا کہ تم پر جو مصیبتیں آنے والی ہیں، یہ دنیا مصیبت کا گھر ہے، مصیبت کی جگہ ہے، مصیبتیں آنے والی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے دعا اور تضرع، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے، یہ عمل اختیار کرو، اس سے مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اب زکوٰۃ کے ادا کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بخل کی صفت ختم ہو جاتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے ای داء ادوأ من البخل، بخل اور کنجوسی سے بڑی کون سی بیماری ہے؟ یہ بڑا عیب ہے۔ تو جو آدمی پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس سے بخل کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ حدیث میں آتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپناؤ، اللہ کی صفات اپناؤ۔ اللہ دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے، سب کو روزی دیتا ہے، سب کو مال دیتا ہے، سب کو نعمتیں دیتا ہے۔ تو جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، دینے کی صفت۔ حدیث ہے نا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے، نیچے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کی صفت بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اللہ دینے والا ہے، یہ بندہ بھی دینے والا بن جائے۔ تیسرا فائدہ، زکوٰۃ ادا کرنے والا فرشتوں کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی صدقہ کرنے والا، چاہے زکوٰۃ ادا کرے چاہے نفلی صدقہ کرے، اس کے لیے فرشتے دعا مانگتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں اور وہ روزانہ دعا مانگتے ہیں۔ دن کے شروع میں ایک فرشتہ دعا مانگتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اور دوسرا فرشتہ دعا مانگتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ ایک فرشتہ دعا مانگتا ہے اے اللہ جو تیری رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بہتر بدلہ عطا کر دے، نعم البدل عطا کر دے، یعنی اس کی جگہ اور مال اس کو عطا کر دے، اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ اور دوسرا فرشتہ وہ یہ دعا مانگتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو روکے رکھتا ہے مال، خرچ نہیں کرتا تیری رضا کے لیے، اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صدقہ نہیں کروں گا، مال اپنے پاس روکے رکھوں گا، مال زیادہ ہو جائے گا، وہ زیادہ نہیں ہوگا۔ فرشتہ اللہ نے مقرر کیا اے اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے، تو یہ فرشتہ جو اللہ نے مقرر کیا، اس فرشتے کی دعا ضرور اللہ قبول کرے گا۔ تو زکوٰۃ دینے والا یا صدقہ کرنے والا فرشتوں کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ، غریبوں اور محتاجوں کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جو زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ کرے، اس کے لیے غریب اور محتاج دعا مانگتے ہیں اور وہ دعا قبول ہوتی ہے، ان کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ، اس کا بقیہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اور بھی زیادہ اللہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو فائدے ہو گئے۔ اب نقصانات کیا ہیں زکوٰۃ نہ دینے کے؟ ایک نقصان تو یہ ہے، جیسے قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، مال میں جو دوسرے واجب حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا، تو یہی مال قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس مال سے اس کی تختیاں بنا دی جائیں گی، اور اس سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اور اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل له ماله یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ یقول انا کنزک انا مالک، جو مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کا یہ مال قیامت کے دن ایک اژدہا بنا دیا جائے گا، سانپ، زہریلا سانپ، لہو زبیبتان، اور اس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، یہ جو آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، ایسا سانپ زہریلا ہوتا ہے، زیادہ زہریلا، اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا، اور وہ اس کو ڈسے گا، اور وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو نے جمع کیا دنیا میں، میں تیرا مال ہوں۔ کتنا بڑا نقصان ہے، آخرت کا نقصان۔ تیسرا نقصان، بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین، جو قوم زکات ادا نہیں کرتی اللہ ان پر قحط سالی کی وبا اور عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ قحط سالی کیا ہے؟ ضرورت کے موقع پر بارش نہ برسے، ضرورت نہ ہو تو بارش برسے، طوفان آئے، سیلاب آئے اور اس سے اس کی فصل تباہ ہو جائے۔ زکات جیسے سونا چاندی یا کرنسی میں ہے، اسی طرح زکات زمین سے اگنے والی پیداوار، چاہے وہ پھل ہوں چاہے وہ غلے ہوں، ان میں بھی زکات ہے اور مال مویشی میں بھی زکات ہے۔ چوتھا نقصان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکات، سمندر میں یا خشکی میں کسی کا جو مال ہلاک ہوتا ہے، کسی تاجر کا یا کسی دوسرے شخص کا جو مال ہلاک ہوتا ہے سمندر میں یا خشکی میں، وہ کیوں ہلاک ہوتا ہے؟ بحبس الزکات، زکات نہ دینے کی وجہ سے۔ وہ سمجھتا ہے کہ